تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران فون بجنے لگے تو کیا کریں؟ کچھ نہ کریں، بج رہے تو بجنے دیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر فون بجنے والے فون کو نہیں اٹھاتے ہیں، تو ٹھیک ہے ابھی بھی نہ اٹھائیں. لیکن بہرحال سوال ان کا ہے کہ جی کیا کریں، یعنی فطری طور پر آیا ہم فون سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے ہیں؟ دیکھیں اس حد تک تصرفات تو آپ کر سکتے ہیں کہ مثلا فرض کریں سامنے زمین پہ فون پڑا ہوا ہے، یا مثلا ساتھ ہی مثلا آپ یہاں کھڑی ہوئی ہیں ساتھ ہی پڑا ہوا ہے ٹیبل کے اوپر، تو آپ مثلا ہاتھ لمبا کر کے اٹھا لیں اور فون کاٹ دیں، یا فون آن کر دیں اور اپنی اس کو آواز سنا دیں کہ بھئی میں نماز پڑھ رہی ہوں. بالآخر اس قسم کی چیزوں میں اگر آپ کا قبلہ ڈسٹرب نہیں ہوتا، قبلے سے نہیں پھرتی، اور بہت اس کے اندر چلنے پھرنے والی کوئی کہانی نہیں ہے، آمنے سامنے اڑوس پڑوس میں پڑا ہے، تو اس حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ کیا جا سکتا ہے. درست. اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کو بجنے دیں تو بجتا رہے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ آیا سنا جا سکتا ہے، بات چیت کی جا سکتی ہے؟ ایک کلپ آیا تھا، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، مدینے کے مسجد کا پیش نماز جو ہے، اگر آپ وہ ہوں تو کر سکتی ہیں، لیکن اتفاق سے ہم لوگ مدینے میں نہیں، ہم کراچی میں رہتے ہیں. وہ ان کا بھی فون بج گیا نماز کے دوران، تو وہ نماز چھوڑ کے فون سننے کے لیے سائڈ میں چلے گئے تھے اور سب باقی انتظار کر رہے تھے ان کا. بہرحال دیکھیں اس میں جو مسئلہ آ سکتا ہے وہ یہ آ سکتا ہے کہ آیا بالآخر دیکھیں یہ کہ آپ بات بھی کریں اور آپ کی نماز بھی چلتی رہے، یہ دو کام تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. یا نماز چلے گی یا فون چلے گا. فون چلے گا تو نماز آٹومیٹکلی، کیونکہ آپ بات کریں گی تو ٹوٹ جائے گی نماز، بیجا کلام ہو جائے گا، نماز ایسی باطل ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا کن صورتوں میں نماز توڑی جا سکتی ہے. تو جو صورتیں فقہ نے بیان کی ہیں توضیح میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، آپ جا کے دیکھیے گا. آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو دینی یا دنیاوی امور میں سے کہ جو آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہو تو پھر آپ نماز توڑ سکتی ہیں. حالانکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا فرض کریں کسی کو آپ اتنا حد سے زیادہ ٹریس آؤٹ کر رہی ہوں، آپ کا بہت اہم کام اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہو، آپ فون کر کے تھک گئیں، اس نے جواب نہیں دیا، ڈھونڈ کے رابطہ کر کے پیغامات بھجوا کے بالآخر آپ نماز کے لیے کھڑی ہوئی، اتفاق سے اسی کی کال آ گئی. درست. اب یہ کال آپ کے لیے مثلا ایک اہمیت رکھتی ہے تو آپ نماز توڑ سکتی ہیں، اس کی کال سن لیں اور پھر اس کے بعد آپ نماز دوبارہ کنٹینیو تو نہیں ہوگی لیکن دوبارہ سے نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی. البتہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وقت نماز وسیع ہو. اگر آپ بالکل سورج کو پکڑ کے آپ نماز پڑھ رہی ہوں آخر وقت میں، تو پھر آپ کے پاس اتنی گنجائش تو نہیں ہے کہ توڑ کے باتیں کر کے اس کے بعد دوبارہ سے آپ نئی نماز وقت میں پڑھ سکیں، تو پھر تو جائز نہیں ہوگا. لیکن فرض کریں کہ اگر وقت کی مشکل نہ ہو، وقت وسیع ہو، تو اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جو اہمیت رکھتا ہے آپ کے لیے، اس کی خاطر آپ نماز توڑ سکتے ہیں. وہ اللہ کسی سہیلی کی کال آئی ہے، وہ بھی فارغ آپ بھی فارغ، اتفاق سے بھی مشغول ہیں آپ. درست. تو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس کی خاطر آپ جو ہے وہ نماز کو توڑیں اور اس کی کال اٹینڈ کریں. صرف جو آقا نے استثناء کیے وہ اس بات کو کیے کہ چاہے دینی اعتبار سے آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہو کوئی کام، یا دنیاوی طور پر آپ کی نظر میں وہ اہمیت رکھتا ہو، تو اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے آپ نماز توڑ سکتی ہیں. اگر یہ فون اس اہمیت والے مسئلے میں کسی طرح سے شامل ہو جائے تو پھر فون سننے کے لیے آپ نماز توڑ سکیں گی. لیکن اگر وہ بڑی کوشش کرنے کے باوجود شامل نہ کر پائیں تو پھر نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. پھر گھنٹی بج رہی ہے تو بجنے دیں، آپ اپنی نماز پوری کریں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.